اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ہر وقت ذہن میں کلبلاتے رہتے ہیں، خاص کر ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے۔ مزاحمتی ادب کیا ہوتا ہے اور تخلیق کیا ہوتی ہے؟ کون سا شاعر ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ترقی پسند شاعر ہے؟ غزل اس کی ادب کی معراج ہے یا نظم معراج ہے، یا غزل ایک وحشی صنف ہے، یا نظم اور آزاد نظم اور اب تو نثری نظم ہی اپنے خیالات کو اور اپنے مضامین کو اچھی طرح سے پیش کرنے کا ذریعہ ہے؟ کون سا ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انقلاب لایا جا سکتا ہے، خاص کر کے ادب کی دنیا میں؟ یا ادبی لوگ واقعی انقلابی بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ یہ سوالات تھے بہت زیادہ ذہن میں، سوچا کرتے تھے کہ کس سے پوچھیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، اشعار سناتے ہیں، شعر سناتے ہیں، غزلیں سناتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن کو اپنے اشعار میں ہی چھپے وہ معنی شاید نظر نہیں آ رہے ہوتے جو دوسرے قاری کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ذہن ڈھونڈتے ڈھانڈتے ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتا رہا، اور پھر قسمت کی یاوری ہوئی اور بزم سخن اور اسلام چینل اردو پر اللہ مہربان ہوا، اور آج ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے حامی بری ہمارے اس پروگرام میں آنے کی، جن کا مختصر سا تعارف اگر میں کراؤں کہ آپ بھاولپور میں پیدا ہوئے، اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کراچی اور لندن میں گزارا، جنگ اخبار سے وابستہ رہے، BBC سے بھی وابستہ ہیں، ابھی بھی جنگ سے وابستہ ہیں۔ بہت سی کتابوں پہ تبصرے آپ نے عموماً ان کے دیکھے ہوں گے، وہ چھپتے رہتے ہیں۔ ان کی کئی کتابیں بھی آ چکی ہیں، 2 کتابیں، ایک تو چیخ ہے اور ایک ذلتوں کے اسیر ہیں، یہ 2 کتابیں ان کی آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے جو حیرت اور خوشی ہوئی وہ اس بات کی ہوئی کہ آپ عربی جانتے ہیں، کیونکہ آپ نے عربی زبانوں کے تراجم بھی کیے ہیں، اور اگر ایک عالم ایسا موجود ہو جو عربی بھی جانتا ہو، دنیا بھی جانتا ہو اور آخرت بھی جانتا ہو، تو اس سے گفتگو کرنے کا یقینی طور پہ مزہ آئے گا۔ میری اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج میرے مہمان ہیں انور سن رائے صاحب۔ السلام علیکم سر۔ شکریہ جناب۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل، مجھے معلوم تھا کہ آپ ماشاءاللہ یہاں ہیں، بس یہ کچھ ہماری ہی کم نصیبی رہی کہ آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی، اور آپ بڑے قریب میں، ہمارے اسٹوڈیو کے قریب ہی آپ کی رہائش ہے، تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ مہربانی آپ کی۔ اچھا سر، سوال بہت سارے جیسے میں نے کہا۔ اچھا، پہلے تو آپ نے جو تعارف کرایا اس میں 1 چیزوں کی وضاحت کر لیں ورنہ اس سے غلط فہمی ہوگی۔ میں نے پرنٹ میڈیا میں سب سے زیادہ عرصہ نوائے وقت میں گزارا۔ اچھا۔ 8.5 سال۔ اچھا اچھا۔ اور اس کے بعد میں جنگ میں گیا، اس سے پہلے بھی اخبار میں رہا اور پھر اس کے بعد بھی اخباروں میں رہا، جی، جو اخبار میں ایڈٹ بھی کرتا رہا، لیکن کسی کا عرصہ اتنا جو تقریباً 8.5 سال، 7.5 سال ہے، جو نوائے وقت شروع ہوا جب کراچی سے، جی، تب سے لے کے میں 87 تک تقریباً زیادہ عرصہ گیا۔ اچھا، نوائے وقت کے ساتھ آپ منسلک رہے اس کے ساتھ؟ 79 سے، اکتوبر 79 میں شروع ہوا نوائے وقت کراچی سے۔ اچھا، تو ایک تو یہ بات یہ ہے۔ دوسرا ہے، اور جو آپ نے میری 2 کتابوں کا ذکر کیا ہے تو وہ بیسیکلی ناول ہیں، دونوں۔ جی، دونوں ناول ہیں۔ اور اس کے بعد 2 کتابیں میری اسی سال آئیں، جو ایک محمود درویش کے تراجم ہیں، اور ایک جو ہیں ایدونس کے تراجم ہیں۔ درویش کو تو سب جانتے ہیں، فلسطینی تھے، اور ایدونس سیریا کے ہیں لیکن اب وہ پیرس میں رہتے ہیں۔ اچھا اچھا۔ عربی کا مسئلہ یہ ہے کہ زبان تو ہم اردو نہیں جانتے تو عربی کہاں سے جانیں گے؟ زبان مجھے کوئی بھی نہیں آتی۔ اصل میں ایک مزاج ہم کہیں ترقی پسند، مزاحمتی ادب، پھر عربی، تو آپ تو بہت زیادہ ماشاءاللہ جانتے ہوں گے۔ عربی تو بہت سارے لوگ آتی ہے، منو بھائی بھی ترقی پسند ہے، ان کو عربی آتی ہے، اور امجد اسلام جمجد بھی ترقی پسند ہے، ان کو بھی عربی آتی ہے۔ تو عربی بہت لوگوں کو آتی ہے، اور ان کو تو بہت اچھی آتی ہے، مجھے نہیں اتنی۔ نہیں، اچھا، تو سوال سر ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں، بہت سے ہمارے ناظرین کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ ہم مزاحمتی ادب کی بات کرتے ہیں، ترقی پسند ادب کی بات کرتے ہیں، تو کیا کوئی مدافعتی ادب بھی ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے مزاحمتی ادب؟ ہے کیا اصل میں؟ تو یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین دیکھیں، مزاحمت اور مدافعت تو مترادف لفظ ہیں ایک دوسرے کے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ادب بنیادی طور پر ہوتا ہی مزاحمتی ہے، جی، غیر مزاحمتی ادب کوئی نہیں ہوتا۔
وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو تعریف مقرر کرتے ہیں، میں نے تو کوئی اب تک ایسی تعریف نہیں پڑھی، جب آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں جی تو اظہار کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جی تب یہ آتی ہے جب آپ اختلاف کسی چیز سے کوئی چیز محسوس کرتے ہیں اور اس پہ کوئی رد عمل ظاہر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بنیادی اظہار تو یہی ہوتا ہے جی اور اسی سے جڑا ہوا ہے وہ اظہار جو لکھنے میں آ جاتا ہے، ورنہ ہر آدمی جب بول رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنا اظہار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔ بے شک تو یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ ہے کہ زندگی کے جتنے پیرائے ہیں، جی جتنی ضرورتیں ہیں، جذبات کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، وہ سب کی سب ادب ان کا اظہار کرتا ہے۔ جی تو یہ نہیں کہا جاتا کہ محض مزاحمت ہی ادب ہوتا ہے، بے شک، لیکن زیادہ حصہ ادب کا بڑا جو ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا کسی نہ کسی بات پر احتجاج، اگرچہ دوسرا بڑا حصہ جو ہے وہ محبت کی شاعری کا۔ بے شک، بالکل، شاعری میں آپ کو زیادہ حصہ جو ہے مزاحمت اور محبت کا ملے گا، یعنی یہ دونوں ایک طرح کے وہ بڑے اظہار ہیں، پھر باقی ضمنی اظہار بھی ہیں۔ جی اچھا سر، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم ایک فرد کی بات کریں تو معاشرے کی اصلاح کرتا ہے ادب، یہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن کیا ایک فرد کی اصلاح مزاحمتی ادب کے ذریعے بھی ہوتی ہے؟ کیا اس کے احساسات، جذبات جھنجھوڑے جاتے ہیں اگر ہم کوئی تحریر سنتے ہیں، کوئی پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کیا؟ دیکھیں عام طور پر جو مزاحمتی ادب یا لٹریچر آف ریزسٹنس جس کو آپ کہتے ہیں، جی عام طور پر جو اس کا تصور ہے وہ منسلک ہے ان زمانوں سے، ان جو جغرافیائی خطوں سے اور ان علاقوں سے جہاں کسی نہ کسی طرح کی کوئی ایسی حکومت یا ایسا نظام حکومت مسلط رہا جی جس کے خلاف لوگوں کو اپنے جذبات کے اظہار کی اتنی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس میں شاعر بھی شامل ہوئے۔ بے شک، کیونکہ شاعر بالعموم آخر میں آتے ہیں، پہلے انتظار کرتے رہتے ہیں، شاعروں کے بارے عام تصور بھی کیا جاتا ہے اور یہ کسی حد تک شاید درست بھی ہے جی کہ وہ سستی ان کا محبوب ترین مشغلہ ہوتی ہے، آرام طلبی ان کا محبوب سستی ہوتی ہے وہ بھی ہے، لیکن وہ دنیا کا بڑا حصہ اپنے طور پر ہوتا ہے اور وہ ایک جغرافیائی چیز بھی ہے اور کچھ جگہ مانند بھی ہے اس کی، لیکن عام طور پر وہ خیالات کی دنیا میں، کیونکہ زیادہ خیال کی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں تو عملی دنیا میں کم جاتے ہیں جی، لیکن اگر سیاسی کارکن ہے کوئی جی تو اس کا تو کام ہی ہر چھوٹی بڑے مسئلے پر اپنے جذبات کا عملی اظہار کرنا ہے جی، کیونکہ اس عمل سے اس کا ہونا وابستہ ہے۔ لیکن شاعر ادب میں اظہار کرتا ہے تو پھر وہ جب جذباتی طور پر اس میں شامل ہوتا ہے تو تب اس کہتے ہیں۔ آپ کہنے سے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ ایک شاعر سیاستدان بھی ہو سکتا ہے، ایک سیاستدان شاعر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم سیاست کی طرف لے کے جا رہے ہیں نا، لیڈرشپ کی کوالٹی ہونی چاہیے۔ پابلو نرودا سیاسی کارکن بھی تھے، شاعر بھی تھے، شاعر بڑے تھے جی اور بہت بڑے تھے، نوبل انعام یافتہ تھے، اور ایسے بہت سارے شاعر ہمارے بھی دیکھا جائے حضرت موہانی سے لے کر فیض احمد فیض کچھ نہ کچھ تو کام کہیں نہ کہیں سیاست کے حوالے سے رہا ہے، بالکل فیض کا بہت بڑا کام ہے۔ کیوں نہیں، فیض صاحب کی شناخت بھی۔ اب یہ پوری جو ایک ترقی پسند تحریک ہمارے ہاں ہے، یہ ساری کی ساری بنیادی طور پر ادب کی تحریک ہے، لیکن اس میں جو ایک تصور، خاص تصور تھا جی، وہ اس پر محیط تھا پورے تصورات پر جی کہ اس کا جو ہے جو فوری مقصد تھا اس کے پیش نظر جو ہے اس ادب کو استعمال کیا جائے، لوگوں میں اس کے جذبات ابھارے جائیں، لوگوں میں اس کی معلومات کی ترسیل ادب کے ذریعے بھی کی جائے، اور اجتماعی طور پر ایک ایسا رد عمل جو ہے وہ تخلیق کیا جائے جس کے نتیجے میں پورے سیاسی نظام کو تبدیل کرنے میں کوئی کردار ادا کیا جائے، کیونکہ ادب جو ہے وہ بنیادی طور پر
मरकजी सियासी किरदार अदा नहीं करता, मुआवन किरदार अदा करता है। बहुत अच्छी तारीफ की आपने, ये बहुत अच्छी बात की। मतलब हमें ये समझना होगा कि अगर हम शायर अदीब हैं तो हम भी माशरे में अपना एक किरदार अदा कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। लेकिन ये बात देखिए, जो जिसको उस ज़माने में वो कहते थे गैर तरक्की पसंद अदब, तो गैर तरक्की पसंद नहीं होता। अच्छा। लेकिन उनका तरक्की पसंद का एक ख़ास मफहूम था उस वक्त जी, जिसमें अदब बराए मकसद को बरतरी हासिल थी, और उन्होंने दो खाने बना दिए थे, अदब राय अदब और अदब राय मकसद। ठीक है, तो वो कहते थे कि ये जो अदब राय अदब है ये एक तरह का रुजत का शिकार है, पुरानेपन का शिकार है, कदामत का तर्जुमान है, और ये ज़िंदगी के अमली मसाइल को पेश नज़र नहीं रखता। लेकिन ये बात दुरुस्त शायद नहीं है। अच्छा। हमारे जो बर सगीर के तरक्की पसंद थे ख़ास तौर पे, उन्होंने इसका बहुत एक हिस्सा, एक छोटा मफहूम लिया। अच्छा। अब पैबला नौरुदा को सारी दुनिया जो है वो एक प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद और नोबल इनाम याफ्ता शायर मानती है, नोबल इनाम मिला है उसको। तो क्या उसके यहाँ मोहब्बत की शायरी या उसके यहाँ दूसरे जज्बात और वो नहीं, तो कुल्लियत है। जब एक शायर को आप कम से कम कोई एक इदारा है जिसे चाहे उससे आप इख्तलाफ भी करते हैं लोग, वो अगर उसको मानता है, और उसको हम आम तौर पर बड़ा ही शायर मानते हैं, जिसको अदीब बड़ा ही मानते हैं, जिसको नोबल इनाम मिलता है। अब तक कोई ऐसा बड़ा तनाज़ा नहीं हुआ कि किसी ऐसे आदमी को नोबल इनाम दे दिया गया हो, अदब का खास करके, जो हाँ अदब का जी, या किसी ज़िंदगी किसी और शोबे का जिसका काम अहम ना हो। जी बिल्कुल, ये बात सही है। आप 19-20 का पसंद के हिसाब से फ़र्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग 20 मिलते रहें और किसी 15 की सलाहियत रखने वाले को भी नोबल इनाम, ऐसा नहीं होता। अच्छा सर, बहरहाल ये तो हमारी आपकी गुफ्तगू, इस पर तो हम कर ही रहे हैं बात। बुनियादी तौर पे जो हमने नोट की, एक सवाल पूछेंगे और फिर उसके बाद कुछ कलाम का कोई हिस्सा सुनेंगे हम। आप को गज़ल से कुछ आप इनकारी हैं, कुछ क्या इसका कोई वजूहात है? क्योंकि आपने एक जगह लिखा, मैंने पढ़ा उसको, मैं अगर वही अल्फाज दोहरा दूं जो आपने लिखा है कि गज़ल ने शायरी में अवाम पसंदी और इन्हितात को राह दी है, और आप कहने का मकसद है कि आपका दिल उस तरफ आया नहीं, हालांकि आपने गालिब, इकबाल, मीर सबको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन गज़ल का आपकी तरफ उस तरफ मिजाज बना नहीं। तो ऐसी कोई, देखिए गज़ल से तो शुरू ही गज़ल से किया जी, और गज़ल ही कही जी, लेकिन ये बात बाद में खुली जी कि जिस शेर को हम अपना बहुत अच्छा शेर समझ रहे थे, वो उस पे कई लोग उससे पहले कई दफ़ा तबाह आज़माई कर चुके हैं। गज़ल के लिए इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि आपका मुताला कम से कम गज़ल का जी हो। कम से कम मुताला ये है कि आपको अपनी पूरी रिवायत का तो कम से कम इल्म होना चाहिए। जी ठीक है, ये इल्म इसलिए ज़रूरी है कि आप वो काम ना करते रहें सारी ज़िंदगी जो पहले से हो चुका है। बहुत अच्छी बात कही आप। ठीक है जी। तो इन्हतात जो है इसमें ये है कि इसमें इस मुतालिक लिए जितनी उम्र दरकार होती है उतनी लोग उस पर सर्फ नहीं करते। आप अगर ज़रा सा भी मुताले को अच्छा करें और फिर अपने मासर गज़ल का जायज़ा लें तो आपको ये एहसास होगा कि इसमें नया शेर कितना है भी या नहीं है। जी, ख्यालात की तो बहुत बेशुमार गज़ल जो है जी वो माजी को दोहरा रही है जी, क्योंकि पहले ही अगर देखें ना, मीर तकी मीर के 17 दीवान कौन पढ़ता है? सही बात है। ठीक है, और पूरे असातिज़ा के दीवान कौन पढ़ता है? अगर उन्होंने इतनी शायरी की है तो उन्होंने ज़िंदगी का कौन सा शोबा छोड़ दिया होगा? हर शोबे पे काम कर गए हैं उन्होंने, इतना काम किया हुआ है, और असातिज़ा कहलाते हैं तो अच्छा काम भी किया है बेशक, और ज़बान और अल्फाज के तमाम पहलुओं का भी जायज़ा लिया है। जी, तो मैं ये समझता हूँ, ये मैंने ये जाना, हो सकता है मेरी राय गलत, मेरी राय कोई राय आखिरी राय नहीं है जी, ये मेरी राय जहाँ मेरी हद तक है। मैंने ये जाना कि नहीं, मेरे बस का काम नहीं है कि मैं, एक तो मेरा हाफ़ज़ा अच्छा नहीं है कि मैं वो सारी असातिज़ा को पढ़ूँ, इतनी दिल जमी से पढ़ूँ, मुझे फिर याद भी रहें, और फिर मैं समझ सकूँ कि जो शेर मैं लिखने जा रहा हूँ वो मेरा ही इजहार है। कहीं ऐसा होता है बाज़ औक़ात उर्दू शायरी में, तो मैं कहता हूँ
کہ لوگ محبوبائیں بھی دوسروں کی جو ہیں اور جذبات بھی عاشق کے طور پر کسی اور کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ ہوتا ہے کم از کم تھوڑا سا بھی ہو, جتنا بھی ہو, آپ کا اپنے وجود کا, اپنی شخصیت کا اظہار ہونا چاہیے, آپ کے اپنی زبان میں ہونا چاہیے, اور آپ کا اپنا لہجہ تھوڑا سا اس میں ہونا چاہیے. بلکہ میں ایک اور بات کہتا ہوں جو بہت شاید زیادہ آسانی سے لوگوں سمجھ آ سکتی ہے, کہ ایسی کیا بات ہے کہ آپ فون پہ جس سے آپ کی ایک دفعہ گفتگو ہو گئی ہو, آپ سے ایک دفعہ فون پہ اس کو ہیلو کہتے ہیں اور وہ آپ کو فوراً پہچان لیتے ہیں آپ کے ہیلو سے. شعر میں ایسی کیا بات ہے کہ میں پورے کا پورا رسالہ پڑھتا ہوں غزلوں کا, اور اگر میں نام ہٹا کے آپ کو ملا کے دے دوں تو آپ کسی شاعری غزل الگ نہیں کر سکیں گے. کتنے شاعر ہیں جن کی غزل میں آپ کو 10 شاعروں کی دوں اور آپ کہیں کہ یہ فلانے کی, یہ فلانے کی, انلیس کہ پہلے سے آپ نے پڑھے بھی نہ ہو. جی بالکل صحیح بات کہی ہے. یہ تو خیالات میں اگر آپ کا لہجہ, آپ کی شخصیت آپ کے کلام میں نہیں آتی تو غور کرنا چاہیے کہ کلام اظہار میں کیا کمی رہ گئی ہے, کہاں مشکل پیش آتی ہے, اس کو کیسے دور کیا جانا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی بات کہی. کل جان ایلیا ایک بہت فطری شاعر تھے, سب جانتے ہیں ان کو, بہت بڑا نام تھا, بہت بڑے شاعر تھے. کل ان کا یوم پیدائش بھی تھا. ان کی یوم وفات پہ جس طرح سب دل بہت افسردہ تھے, بہت کچھ لوگوں نے لکھا, بہت کچھ کہا, بڑا مختلف انداز مجھے آپ کی ایک نثری نظم میں لگا, اور وہ میں نے آج تک اپنے پاس رکھا ہوا ہے ریکارڈ, اس کو سیو کیا ہوا ہے. وہ ان کے انتقال پر ہی لکھی گئی تھی نثری نظم. اور میں تب اس رات بی بی سی میں ہی تھا اور ڈیوٹی پر ہی تھا جب وہ خبر آئی, تو کیونکہ ان سے تھوڑی بہت قربت مجھے بھی تھی. اب تو ان کے قریب بہت لوگ, قربت کے بہت سارے لوگ دعویدار ہیں, میری بھی شناخت تھی یوں کہہ لیں زیادہ, اور ذرا گھریلو تعلق بھی تھا طرح کی بھی تھی. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں وہ نظم سے ہی ہمیں ابتدا کریں اپنے کلام کی, جو آپ نے جان ایلیا کے لیے لکھی تھی, اور وہ بڑا مختلف انداز تھا. ناظرین آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جان ایلیا کے حوالے سے بہت کچھ سنا اور پڑھا ہوگا, لیکن جو کچھ اب آپ سننے جا رہے ہیں, یقیناً اگر آپ نے پہلے انور سن رائے صاحب کی یہ نثری نظم پڑھی ہے یا سنی ہے تو یقیناً میں کچھ نہیں کہوں گا, لیکن اگر نہیں سنی ہے تو آپ سنیے اور سر دھنیے. جی سر. بش ہاؤس سے نکلتے ہوئے میں سوچتا ہوں ایک نظم لکھنی چاہیے. بش ہاؤس تو آپ کو پتہ ہے لندن میں بی بی سی کا وہ آفس ہوتا تھا, وہاں اب منتقل ہو گیا. بش ہاؤس سے نکلتے ہوئے میں سوچتا ہوں ایک نظم لکھنی چاہیے. نعیمہ مہجور اور طفیل کو بتا دینا چاہیے کہ میں جان ایلیا کی تعزیت کیوں نہیں لکھ سکتا, لیکن انہیں کیسے سمجھاؤں گا. تمام جذبات ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہوتے, پابندی تو نہیں, لیکن ہر چیز برائے فروخت نہیں ہوتی. ظفر عباس اسلام آباد سے بتاتا ہے جان ایلیا خاموش ہو گیا ہے. اپنے ہی شور میں دب کر میں سوچتا ہوں ظفر عباس کراچی کا ہے. جان 1930 کے لگ بھگ پیدا ہوئے, لیکن 2002 میں بھی وہ یہی کوئی 30-35 برس کا تھا. کیا بات ہے. زود و بسیار نویس جان ایلیا کے لیے, خود انہدامی پر یقین رکھنے والے انارکسٹ جان ایلیا کے لیے اب تعزیتی جلسے ہوں گے. پاکستان میں نہیں, کراچی میں. وہ اردو کا شاعر تھا. اردو جو پنجابیوں کی طرح باقی پاکستانیوں کی زبان نہیں, ضرورت ہے. واہ کیا بات ہے. اس بات کو جان کی موت کے اسباب میں شامل نہیں کیا جائے گا. کیا تبصرہ ہے. جیسے اس بات کو کہ وہ
ایک پنجابن سے شادی کرنا اور لاہور میں بسنا چاہتا تھا۔ شاعروں کی ایسی باتیں کیوں اہم نہیں ہوتی؟ جیسے منیر نیازی کی دوسری شادی جو اس نے لالو کھیت کے خاندان میں کی۔ یہ باتیں اس نظم میں کیوں آ رہی ہیں؟ کیا اس نظم میں یہ بھی آنا چاہیے کہ آج کے آئندہ شمارے کا ایک بڑا حصہ جان ایلیا کے لیے مخصوص ہو سکتا ہے؟ واہ۔ اور یہ کہ بیک اینڈ ٹیک میں ایک شام جب فہمیدہ ریاض جان ایلیا کی ایک غیر مطبوعہ نظم کو مصرع بہ مصرع بے طرح سراہ رہی تھی تو جان کی آنکھوں میں کیسی کیسی خواہشوں اور رنگوں کی آمد و رفت تھی۔ اور یہ کہ اس نے بے اختیار یہ کیوں کہا تھا کسی شام تمہارے ساتھ اتنی پی جانی چاہیے کہ ہوش جاتے رہیں۔ میں فینی، اینی اور زریون کو فون کرنا چاہتا تھا۔ یہ جون سا کے بچے ہیں اب تو ماشاءاللہ جی۔ میں فینی، اینی اور زریون کو فون کرنا چاہتا تھا، میں جادہ اور اپی سے بات کرنا چاہتا تھا، میں کہیں اکیلا بیٹھ کر کچھ دیر رونا چاہتا تھا، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں اندر ہی اندر انور شعور کو آوازیں دیتا رہا، میں اندر ہی اندر کراچی کو پکارتا رہا۔ میں نے اتھاہ خاموشی میں شکیل عادلزادہ سے پوچھا، یہ کنارہ چلا کہ ناؤ چلی؟ کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہر موت کے بعد مکالمہ یک طرفہ ہو جاتا ہے، آواز کہیں بھی نہیں پہنچ پاتی، جیسے جان ایلیا کی آواز بی بی سی اردو اور ہندی کے ان لوگوں تک نہیں پہنچ پائی جو لالو پرساد کو جانتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کو، اور جو الطاف حسین اور بال ٹھاکرے کی سرگوشیوں کو بھی سن لیتے ہیں۔ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کیا خوبصورت یہ تبصرہ تاریخ اور نوحہ تھا جو جان ایلیا کی وفات پہ لکھا گیا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، جلدی سے ایک کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ اچھا، میرا خیال ہے کچھ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ سر، یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے اس میں تاریخ بھی سمودی، ماحول، جغرافیہ سب آ گیا۔ آپ نے بہت صحیح کہا ہے کہ غزل کا کینوس شاید نہیں، میں اتنا سا فرق سے اب وضاحت کر سکوں۔ دیکھیے، جس طرح سے یہ اپنے زمانے میں ہے، اپنے زمانے کے حوالوں میں ہے اور مجھ سے تعلق رکھتی ہے، اب اس میں سے یہ نظم میں سے مجھے مائنس کر دیں تو اس کے بہت سارے پہلو نہیں کھلیں گے آپ۔ بالکل بالکل۔ تو یہ بہت ساری باتیں جو ہیں غزل میں، ہماری شاعری میں ایک لفظ چیز ہے تلازمہ۔ جی، لفظوں کے حوالے سے یہ تلازمات پیدا ہوتے ہیں جی، اور ہم پابند ہوتے ہیں قافیے کے، ردیف کے، ٹھیک ہے، قافیہ تبدیل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک خیال اس کے تلازمے سے آتا ہے۔ بے شک، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو یہ ایک مجبوری ہے غزل کے ساتھ، یہ نہیں کہتا سر اور یہ دیکھیں کسی بات پر کوئی بات آخری نہیں ہوتی۔ جی بالکل۔ ایک چھوٹے سے بریک پہ ہم جا رہے ہیں، بریک کے بعد ضرور ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا، آداب عرض ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں انور سن رائے صاحب۔ ہم نے ان سے ایک نثری نظم سنی جو یقینی طور پہ جان ایلیا کے حوالے سے ایک منفرد انداز تھا، ان سے تعزیت کا، اس زمانے کا ڈسکشن پہ اور مختلف حوالوں سے جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے۔ آپ سے میں جو پوچھنا چاہوں گا، آپ نے ایک بہت اچھا تبصرہ بھی کیا۔ آپ نے کہا کہ اگر مجھے اس نظم سے نکال دو تو یہ نظم کہیں اور جا کے کھڑی ہو جائے گی، کچھ اور فرق پڑ جائے گا اس سے۔ نہیں، دیکھیں نا، یہ کسی سے
کئی حوالوں میں یہ بندھی ہوئی نظم ہے نا جی. مثلا اس میں اب آپ اگر کبھی تلاش کریں گے کہ یہ طفیل کون ہے، اس میں نعیمہ مہجور کون ہے، تو ڈھونڈتے رہ جاتے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب یہ بھی اس زمانے میں جس زمانے میں موت ہوئی تھے دونوں لوگوں پروڈیوسر ہوتے تھے وہاں. بش ہاؤس ہے. پھر صحافت میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے نزدیک کون لوگ اہم ہوتے ہیں اور کون لوگ اہم نہیں ہوتے. جی ٹھیک ہے. جی. اور بال ٹھاکرے اور الطاف حسین اتفاق سے آ گئے تو پھر اب آپ کو ان دونوں کی سیاست کا انداز اور وہ فکر اور کس طرح سے ملتی ہے ایک دوسرے سے وہ بھی اس میں نظر آئے گا. جی. اور صحافی کے لیے کیا انفارمیشن اہم ہوتی ہے جی اور سماج کے لیے کیا اہم ہوتی ہے. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. حضرت قبلہ عقیل دانش صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوں بھائی. آپ نے آج ایک بہت نابغہ روزگار ہستی کو بلا لیا ہے پروگرام میں، اور ان کی معلومات سے اور ان کی علمیت سے ہم سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے. جی. نظم میں کے متعلق جو انہوں نے فرمایا میں بالکل اس سے متفق ہوں. جی. غزل میں بہت تواتر اور مسلسل اور مختلف چیزیں لکھی جا رہی ہیں. 3 شعر میں عرض کرنا چاہتا تھا غزل کے. جی. اور ایک شعر ہے یہ ہمارے مجنو صاحب کا، ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک وہ ستم کی سیاہ رات چلے. واہ. اور پھر محسن بھوپالی کا شعر، نارنگی سیاست دوران تو دیکھی، منزلوں نے ملی جو شریک سفر نہ تھے. جی. اور اس کے بعد ایک شعر اور کہ ان کا وہ کام ہے جو اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت جگر کا شعر، میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے. تو یہ جو سیاہ رات ہے تواتر کی اور دہرانے کی، اس میں کبھی کبھی بہت خوبصورت ستارے نکل کے آتے ہیں. تو غزل کہنی چاہیے ایسی کہ اس میں ستارے چمکتے رہیں. میرا ذاتی خیال یہ، اور ممکن ہے غلط ہو، کہ نظم میں آپ بہت سی نظمیں کہہ دیں تو شاید یہ تاثر نہیں آئے گا نظم میں جو غزل میں آتا ہے. اچھا. غزل ہماری روایت کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو میں گزارش کروں گا کہ اگر ایک آدھ غزل عنایت فرما دیں تو میں بہت ان کا شکر گزار ہوں. جی بڑی اچھی آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ آپ نے سن رائے جیسے ہستی کو آج بہت سے لوگوں سے روشناس کرا دیا، اور یہ ہمارا خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں آج ٹی وی پر. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. عقیل دانش صاحب موجود تھے. ہم یہ گفتگو کر رہے تھے، آپ کچھ بتا رہے تھے کہ آپ نے 200 غزلیں لکھی. کیا تھا وہ سچویشن، کیا حالات تھے؟ وہ میں ویسے بھی گاہے گاہے لکھتا رہتا ہوں. جی. دیکھیے غزل جو ہے، میں نے شاید آپ سے پہلے کسی گفتگو میں کہا بھی تھا کہ غزل جو ہے وہ تلفظ کی ایک کسٹوڈین ہے، تلفظ کی ایسی محافظ اور نگراں ہے جو کوئی اور فارم زبان میں اردو میں جی نہیں ہو سکتی، کم از کم نہیں ہو سکتی. وہ اس کی بحور کا جو نظام ہے، جی اس کی موسیقی کا جو نظام ہے، اس میں آپ لفظ وہی باندھیں گے جو چلا آ رہا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. تلفظ آپ وہی استعمال کریں گے. اب لیکن یہ چیز اب مجھے جا کے اندازہ ہوا ہے کہ یہ چیز جغرافی میں متصادم بھی ہوتی ہے. ابھی تک تو خیر نہیں ہوا کہ جو لوگ غزل لکھتے ہیں، پنجاب کے لوگ یا کے پی کے لوگ، یعنی پشتو بولنے والے، سرائکی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، بلوچی بولنے والے، وہ اگرچہ اردو کے بہت سے الفاظ بہت مختلف انداز سے بولتے ہیں، جی لیکن ان میں سے جو غزل کہنے لگتے ہیں، جی وہ کیونکہ اپنی تربیت کے دوران اس مرحلے سے گزر کر آتے ہیں کہ وہ تلفظ کی غلطی نہیں کرتے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تو جب وہ تلفظ کی غلطی نہیں کرتے تو از خود ان کا لہجہ اور ان کی زبان کی غزل جو ہے اس طرح سے اصلاح کرتی ہے. واہ. تو میں اپنے جو صحافت میں دوست کام کرتے تھے، میں ان سے کہتا تھا کہ آپ کو زبان جاننے کے لیے اردو میں اگر کام کرنا ہے تو جی ٹھیک ہے. انگریزی کا مجھے پتہ نہیں کہ شاید کوئی کلیہ ہو، جی لیکن اگر اردو صحافت میں کسی نے کام کرنا ہے یا اردو نشریات سے وابستہ ہونا ہے، ٹھیک ہے، براڈ کاسٹنگ یا ٹیلی کاسٹنگ سے، جی تو ضروری ہے کہ آپ کو کم از کم کوئی 100-200 غزلیں تو یاد ہی ہوں.
اچھا صحیح بات ہے. پھر بے شک بھول جائیں لیکن ایک دفعہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. اس یاد ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے تلفظ سارے صحیح ہو جائیں. واہ بہت اچھی بات کہی آپ نے. جی ٹھیک ہے, اور آپ وہ غلطی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن اب جو اب اس کا میری بات کا ثبوت پہنچ گیا, اب جو نسل آئی ہے پاکستان میں ٹیلی ویژن پر اینکر پرسنز کی, وہ تعلیم یافتہ ہیں, بہت سارے اس میں سے نوجوان بہت اچھے تعلیم یافتہ ہیں اور ان کے علم پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا, ان کی نالج پر کہنا چاہیے ان کی دانش پر کوئی شک نہیں کیا سکتا. لیکن ان کی اردو زبان کمزور ہے, انگریزی نہیں کمزور, انگریزی کی غلطی نہیں کرتے, لیکن آپ ان سے بات کریں تو وہ اردو کی غلطی کو کہتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے, اور حالانکہ اردو میں اگرچہ کہ وہ کام ہی اردو میں زبان میں کر رہے ہیں. اور اگر وہ یہاں بھی بی بی سی میں یہی بحث ہوتی تھی کہ اگر آپ کو یہاں کے کسی ادارے میں جا کے کام کرنا پڑے انگریزی میں تو ان سے جا کے آپ کہیں گے کہ تلفظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, میں جو مرضی پروناؤنس کروں گا انگریزی کا لفظ, اور اس کے بعد آپ کام بھی کر سکیں گے وہاں؟ بالکل نہیں, آپ نہیں کر سکتے. صحیح بات. لیکن آپ اردو کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, یہ ہٹ دھرمی ہے ایک طرح کی, کیونکہ آپ زبان آپ کو آتی نہیں ہے, آپ جاننے کی تو کوشش کریں, تیاری کریں. صحیح بات ہے, آپ کوشش کریں, تیاری کریں تو آپ سیکھ جائیں گے, اور ایسا نہیں کہ نہیں جاننا چاہیے. اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت امپروو کیا ہے. جی یہ بہت سارے اینکر جو شروع میں آئے تھے ان کو وہ دسترس نہیں دے. اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے, وہ ایک الگ بحث ہے پوری, کی زبان بھی تبدیل ہوتی جاتی ہے. ہاں صحیح بات ہے, وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ شامل ہوتے ہیں. ہندوستان میں دیکھیں انہوں نے بالکل پوری کوشش کر کے 70 سال میں سب تبدیل کر دیا. پوری 70 سال میں نہیں کہ 1970 کے بعد سے شروع ہوا ہے. صحیح معنوں میں تو 1970 کے بعد سے شروع ہوا ہے. صحیح بات ہے. ورنہ تو ہر فلم کے لیے بھی ایک منشی رکھا جاتا تھا جو اردو سکھاتا تھا, جو اداکاروں کو مکالموں کی ریہرسل کراتا تھا کہ یہ لفظ کیسے ادا کرنا. آپ وہ فلمیں دیکھ لیں, کہیں تلفظی غلطی آپ کو زیر زبر کی نہیں ملے. نہیں اب بالکل, اب تو کوئی خیال نہیں, لیکن اب گانوں میں بھی نہیں ان کے یہاں. تو انہوں نے تو جان بوجھ کے کیا ہے, ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے کام کیا ہے. اچھا سر, گفتگو کا سلسلہ تو چلتا رہے گا, کیونکہ آپ سے اگر ہم گفتگو کرنے شروع کریں گے اور اتنے ٹاپک ہیں اور آپ اتنے اچھے ہم سے جواب دے سکتے ہیں, اور ہماری خواہش بھی ہے, لیکن ہماری تمنا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ نثری نظم یا آزاد نظم کو سنا نہیں گیا ہے, ہمارے چینل پہ بھی خاص کر ایسا کوئی خاص بڑا ایسا شاعر نہیں آیا اب تک جو نثری نظموں کے حوالے سے اتنا کام ہو, اور آپ کی نثری نظموں کا جواب نہیں ہے. تو ہم چاہیں گے آپ کی, میں نے کچھ دیکھو نکالی تھی, جیسے لیکن کیا ہونا ممکن ہے, کل والوں کے لیے خوابوں کو سمجھوتے راست نہیں آتے, پاگلوں کی مدح میں بعد از مرگ, ایک منصوبے میں درپیش دشواریاں, اضافی ضرورتوں کے لیے ایک نظم, اپنے لیے ایک نوحہ. یہ سب کیا ہے؟ یہ تو خود جو اس کے جو نہیں, یہ ساری نظمیں تو پرنٹ نہیں ہوئی ہیں, لیکن کچھ ہیں. جی بالکل, میں تو چاہوں گا کہ ساری سنیں, لیکن جو ہے کم سے کم وہ تو ہم سنیں تاکہ محروم نہ رہ جائیں. جی کیونکہ مسئلہ یہ طرح کہ یہ اس قسم کا جو انداز تھا, جو ایک نثری نظم کا حوالہ تھا, وہ ہمیں ایک بے چین کی طرح, کیونکہ یہ وہ اس طرح چبھ رہے ہیں, وہ الفاظ اس طرح ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہم تک پہنچ رہے ہیں, جو شاید غزل میں بھی پہنچتے ہوں گے اور اس میں ہم واہ واہ بے اختیار نکل جاتی ہے, لیکن یہاں تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں پا رہے, اسپیچ لیس ہو گئے. جی خیر, چبھنا تو اچھی بات نہیں ہے, تو تکلیف پہنچانے کے لیے تو نہیں ہے کسی کو, لیکن شاید احساس دلانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے جی یہ اپنی منتخی اچھی لگی مجھے بھی پڑھ کے ذرا سی. اچھا, اضافی ضرورتوں کے لیے ایک نظم. واہ. ہر آدمی کی قسمت میں ایک نہ ایک سزا ہوتی ہے. میرے لیے ہر بار تم سے دور رہنے کی سزا منتخب کی گئی ہے. واہ. نا انصافی کے پیش نظر سزا کا کام کسی منصف نے پر نہیں چھوڑا جائے گا, لیکن اس کے باوجود وہ توہین کا وہ نوٹس نہیں جاری کر سکیں گے جس میں وہی مدعی ہوں اور وہی منصف. واہ. ہماری شہریت کو خام کر دیا گیا ہے. اچھا ہوا کہ ہمارے دلوں کو آپ گنے تراشنے والوں پر نہیں چھوڑا گیا. ایک آوارہ منش نے مجھے چاک چلانا
اور مٹی میں دل رکھنا سکھایا۔ میں ہر رات اپنے دل کو مٹی میں ملاتا اور نئی نئی طرح سے گونتا ہوں۔ واہ۔ ہر صبح اس ملک کے لیے ایک نیا خواب ڈھالتا ہوں جس کے جغرافیے کی تاریخ میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے۔ ابھی آسمانوں پر رہنے والوں کو میرے جرائم کا علم نہیں ہوا۔ ابھی آسمانوں پر رہنے والوں کو میرے جرائم کا علم نہیں ہوا، ورنہ وہ میرے سر پر ایک آدھ آسمان ضرور گرا دیتے۔ احتیاطاً میں نے تمہیں ان ساری باتوں اور اپنے خوابوں سے دور رکھا ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔ احتیاطاً میں نے تمہیں ان ساری باتوں سے اور اپنے خوابوں سے دور رکھا ہے، اسی لیے اب تک کسی مصور یا مجسمہ ساز نے تمہیں کوئی شکل نہیں دی۔ واہ۔ میں نے تمہیں ان خیالوں سے بھی دور رکھا ہے جن تک کوئی شاعر رسائی حاصل کر سکے، یہاں تک کہ میں نے تمہیں اپنی رسائی سے بھی دور رکھا ہے۔ واہ واہ۔ تاکہ تمہارے وہ لباس آلودہ نہ ہوں جنہیں پہن کر تم آئینے کے سامنے نہیں جاتی ہوگی۔ واہ۔ جنہیں پہن کر تم باغ کی سیر اور بازار جانا بھی موقوف کر دیتی ہوگی۔ واہ۔ میں نے اپنے لیے سزا تجویز کرنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا، تمہیں بھی نہیں، ورنہ تم میرے لیے قربت تجویز کر سکتی تھی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ اتنی خوبصورت نظم کے بعد ہم چاہیں گے کہ ایک نظم اور سن لیں لگاتار، تاکہ ایک ہمارے جو تسلسل ہے یہ برقرار رہے، کیونکہ آپ نے اتنی خوبصورت یہ ہمیں اضافی ضرورتوں کے لیے ایک نظم جو سنا دی، تو ہم چاہیں گے کہ ایک نظم اور سن لیں آپ سے۔ ناظرین ہمارے جو ہیں وہ محظوظ ہو رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نظم اور سنیں آپ سے۔ جی ناظرین کا آپ سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ نہیں، میں بھی متفق ہوں ان سے۔ یہ ہے جی ہماری قومی خوبیاں۔ ہماری قومی خوبیاں، جی۔ ہم ایک ایسی قوم ہے جی جو ہمیشہ ناخوش رہتی ہے۔ صحیح کہا، بالکل، واہ۔ ہم ایک ایسی قوم ہے جو ہمیشہ ناخوش رہتی ہے، اس لیے کہ احتجاج کے آئندہ مواقع بھی ضائع کر دے گی۔ ہائے ہائے، واہ۔ ہم ایک ایسی قوم ہے جو ہمیشہ ناخوش رہتی ہے، اس لیے کہ احتجاج کے آئندہ مواقع بھی ضائع کر دے گی۔ واہ۔ شکایتوں کا شوق ہمیں کئی نسلوں سے وراثت ہے۔ اگر کوئی خوشی بھٹک کر بھی آ جائے تو عیب جوئی میں ہم اسے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ واہ۔ اگر کوئی خوشی بھٹک کر بھی آ جائے تو عیب جوئی میں ہم اسے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہم مزاجن عاشق ہیں، ہماری زمین ہماری محبوبہ ہے، لیکن جیسے ہی ہمیں موقع ملتا ہے ہم کسی اور محبوبہ کی طرف دوڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ واہ، بہت سچی بات کہی آپ نے۔ ہم مزاجن عاشق ہیں، ہماری زمین ہماری محبوبہ ہے، لیکن جیسے ہی ہمیں موقع ملتا ہے ہم کسی اور محبوبہ کی طرف دوڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ جی۔ ہماری سب سے بڑی تقریب جھوٹ بولنے کا مقابلہ ہے۔ واہ، کیا بات ہے۔ ہماری سب سے بڑی تقریب جھوٹ بولنے کا مقابلہ ہے۔ اس مقابلے میں فتح حاصل کرنے والوں کو ہم قومی رہنمائی کا سب سے بڑا ستارہ پیش کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا گہری بات کہی آپ نے، واہ۔ ہماری سب سے بڑی تقریب جھوٹ بولنے کا مقابلہ ہے، اس مقابلے میں فتح حاصل کرنے والوں کو ہم قومی رہنمائی کا سب سے بڑا ستارہ پیش کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی رہنما ہمارے رہنماؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ واہ۔ اس لیے تمام عالمی مقابلے منسوخ کر دیے گئے ہیں،
لیکن اگر کبھی کوئی ہوا تو تمام تمغے حاصل کریں گے ہمارے رہنما. واہ صحیح بات کہی. لیکن ہم منکسر مزاج ہیں, اپنی تعریف کیا کریں. ہم مرد قوم ہیں, کبھی شرمندہ نہیں ہوتے کسی بات پر. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, بہت خوب بہت خوب, زبردست. اب اس سے ایک سوال اٹھتا ہے, جو نظمیں ہم نے پڑھی آپ کی سنی, آپ نے خود بھی لکھا ہے کہ میں خود بھی چاہتا ہوں کہ داد کی تو مجھے بھی تمنا رہتی ہے. آپ نے ایک جگہ میں نے آپ کا پڑھا, آپ نے لکھا, لیکن آپ مشاعروں میں میرا خیال ہے بہت کم جاتے ہیں. جی. تو اظہار جو آپ یہ کر رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے ہر جگہ تو ہو رہا ہے, لیکن آپ کیا نہیں سمجھتے کہ مشاعروں میں جائیں, وہاں اس کا اظہار کریں تو زیادہ سراہا جائے گا, اور خاص کر نوجوان نسل کو ایک نیا راستہ ملے گا کہ اس طرح کی غزلیں اور اس طرح کی نظمیں بھی کہی جا سکتی ہیں. دیکھیے مشاعروں کی دو ہمارے ہاں, ایک تو روایت ہے, روایتی انداز کا مشاعرہ ہوتا ہے, اور بالعموم اس میں بہت سارے لوگ شاعر شریک ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اور کیونکہ ان کو سننے والوں کا بھی ایک ہجوم ہوتا ہے, تو جو مشاعرے کے میں باقاعدگی سے لوگ جاتے ہیں, اور جب جاتے ہیں, اور جب تک میں بھی جاتا رہا ہوں, تو شاعر کو پتہ ہوتا ہے کہ میری کون سی غزل پہ زیادہ داد ملی تھی. تو وہ جا کے بالعموم وہی غزل پڑھتا ہے, اور جب اس کے علاوہ کوئی اور دوسری غزل لکھتا اس پہ داد نہیں ملتی, تو پھر اس غزل جیسی ہی غزل لکھنے کی کوشش کرتا ہے. جی. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شاعر پر لوگوں کی پسند جو ہے وہ زیادہ غالب آ جاتی ہے. صحیح بات, بالکل. اور شاعری کا بنیادی مقصد کہ آپ اپنی ذات کا اظہار کریں, اپنی سوچ کا, اپنی جیسے میں اپنے وجود کا اظہار کریں, وہ آپ کی شناخت ہو. جی. محض لوگوں کی پسند کے لیے نہ ہو. بالکل صحیح کہا آپ نے. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ مشاعروں کی وجہ سے عمومی ذوق جو ہے, عمومی پسند غالب آ جاتی ہے شاعر کے بنیادی منصب پر, اور وہ داد لینے کے لیے اس طرح کے کام کرنے لگتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو یہ ایک فرق پڑتا ہے جس کی وجہ سے عموماً ممکن ہے بہت سے لوگوں کو نہ پڑتا ہو, لیکن اب تک کا میرا مشاہدہ تو یہی ہے. جی. میں اب تقریباً سمجھ لیں کہ اب باقاعدہ طور پر 1970-72 سے میں جو ہے تقریباً شعر میں اور ادب میں ہوں, اور میری اولین ترجیح ہے. صحافت میرا ذریعہ روزگار ضرور رہا ہے, لیکن میں ادب کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. اور اچھا سر, اسی سے ایک سوال بنتا ہے جو میرا خیال ہے, شاید ہمارے پاس وقت کی قلت ہے تو شاید تفصیلی آخری سوال ہوگا آپ سے, کہ آپ بنیادی طور پہ شاعر ہیں, فکشن نگار ہیں, آپ تبصرہ نگار ہیں, ادیب ہیں, آپ مطلب اپنے آپ کو خود کس زاویے سے پسند کرتے ہیں, یا اگر میں اس سوال کا دوسرا رخ کروں کہ آپ اپنے آپ کو کس کٹہرے میں کھڑا کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں, یا اگر آپ کو کھڑا کیا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کٹہرا تو یہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, تو کٹہرے میں ہی کھڑا ہوں. لیکن ادب کا اظہار کٹہرا نہیں ہوتا. جی. میں نہیں سمجھتا کہ مجھے خود کو ایک مکمل ادیب سمجھنا چاہیے. نہ میں پورا شاعر ہوں, نہ میں پورا فکشن نگار ہوں, اور یہ تبصرہ نگاری اور تنقید جو ہے یہ تو نیم صحافتی کام ہے. اچھا. میں نے کیا ہے, جب ضرورت پڑتی ہے کہیں تو میں وہ کرتا ہوں. اب پڑھتا ہوں, بنیادی طور پر طالب علم میں ہوں, اور ادب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ابھی ایسی کام میں نے کیا ہے جی جس میں میرا پورا اظہار ہو سکا ہو. اچھا, تو مطلب آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے کیا ارادے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے BBC چھوڑ دیا, میرے بہت سارا کام جو ہے نا پڑا ہوا, دیکھیں میں نے شاعری کا کوئی مجموعہ اب تک نہیں چھپوایا. جی.
جی، اور خاصا میں نے لکھا ہے جی، ایک ناول میرا پڑھا ہوا ہے، تراجم بے شمار پڑھے ہوئے ہیں. جب میں یہاں لندن میں رہا ہوں تو یہاں جب میں بی بی سی میں تھا تو اس سے مجھے بڑی سہولت تھی. مجھے کئی زبانوں کے یہاں ادیب بی بی سی میں کام کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرنے کا اور ان کی باتیں سننے کا اور مختلف زبانوں کے شاعروں کے بارے میں جاننے کا، انگریزی ترجمے جو ہم نے ان کے پڑھے ہوئے تھے اور ان کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے کے بہت سارے مواقع ملے. تو اس دوران میں نے یہاں رہ کے بہت کچھ زیادہ تر ترجمہ میں نے پچھلے 17 سال میں ہی کیا ہے. جی سر، آپ کا بہت بہت ہم شکریہ ادا کریں گے. آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ہمارے ناظرین نے، سامعین نے جو کچھ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو کچھ برطانیہ بھر میں، یورپ بھر میں اور دنیا بھر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ یقیناً آج کے پروگرام سے محظوظ ہوئیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں شریک ہوں. نہ صرف شریک ہوں بلکہ کچھ اور جو چھاپ رہے ہیں، جو کتابیں اگر آپ کی چھپیں انشاءاللہ ضرور. اگر کسی کو میری کسی بات سے کوئی بات ناگوار لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. یہ محض ایک ادبی بحث کا نتیجہ ہے، کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہے. ہم اپنے خیالات کا تبادلہ کر رہے ہیں اور آپ کرنا چاہیے اور اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا آج ہم نے گفتگو کی انور سن رائے صاحب سے. ایک 40-45 سال کا ان کا تجربہ ہے ادب کا، صحافت کا، شاعری کا. یقیناً آپ بھی محظوظ ہوں گے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آداب عرض ہے.